سواری پر بیٹھنے کے بعد الحمدللہ 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 یعنی 3 دفعہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. 3 دفعہ ماضی، حال، مستقبل. الحمدللہ کہ وقت پر بیٹھ رہا ہوں، یا توفیق دے دی اللہ نے، یہ سفر مبارک کیا میرے لیے، یعنی یہ سفر میری قسمت میں کیا. الحمدللہ. پھر آپ بیٹھ گئے، الحمدللہ اللہ نے گاڑی دی، اور آئندہ کے لیے الحمدللہ جس نے یہ رستہ دکھایا. کوئی بھی 3 چیزیں سوچ کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ پیچھے کی طرف سے اطمینان ہے، الحمدللہ گاڑی مل گئی، گاڑی اچھی، الحمدللہ وقت پہ آ گئی اور ہم بیٹھ گئے. جہاز میں بھی بیٹھے تھے الحمدللہ. بہت سارے مرحلے جب آپ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں نا لانگ لائن میں، تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری سیٹ کوئی اور نہ لے جائے، خصوصاً یہاں سے سفر کرتے ہوئے. کیونکہ بعض اوقات آپ وہاں پہنچتے تو کہتے ہیں جی وہ تو چلی گئی پہلے سے سیٹ، آپ لیٹ ہیں، حالانکہ آپ ٹائم پر ہیں اور آگے تک پہنچنے میں جگہ نہیں مل رہی. کوئی بھی وجہ ہو سکتی. تو جب بھی آپ کو نصیب ہو جائے سواری تو کیا کریں؟ الحمدللہ. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ اس وقت خیال آتا ہے کہ ہاں ہم کامیاب ہو گئے، ہماری یہ تدبیر کامیاب ہو گئی، وہ فلاں نے مدد کر دی، وہ فلاں کی سفارش کام آ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نہیں، اس وقت کس کو یاد کریں؟ اللہ کو، اور اسی کی بڑائی یاد کریں کہ وہی بڑا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، اسی کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں. اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کریں. خصوصاً جب جہاز اوپر جا رہا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جب بھی آپ اوپر چڑھتے ہیں نا، تو جب جسم اوپر جاتا ہے نا تو خواہ مخواہ دماغ بھی اوپر جانے لگتا ہے. کبھی اپنا جائزہ لیجئے، اس سٹیج پہ ایک دن چڑھ کے دیکھیں، گاڑی پہ چڑھتے ہوئے دیکھیں، اپنے آپ کو جائزہ لیں. ہاں نئی گاڑی ہے، چابی میرے پاس ہے، لگا رہے ہیں، واہ بھائی میرے پاس تو یہ گاڑی ہے، فلاں کے پاس کیا ہے. یا وہ دیکھو لوگ پیدل جا رہے ہیں، میرے پاس تو گاڑی ہے، اور مجھے تو ڈرائیونگ آتی ہے، اور وہ بیچارے کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی، شیطان کہیں سے بھی وسوسہ ڈالتا ہے. جب کبھی ایسا کوئی خیال آئے، کہیں بھی بلندی پہ چڑھتے ہوئے فوراً کہیں اللہ اکبر. میں نہیں بڑا، اللہ بڑا ہے. یہاں نہیں لکھا ہوا، لیکن ویسے اگر جیسے دل میں اللہ کی بڑائی آنے لگے تو تھوڑا سا اور زیادہ اس کو شدت سے پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جو جہاز اوپر جائے، جو آپ بلندی پہ جائیں، اور زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور زیادہ اللہ کا شکر کریں، اور اللہ کی تسبیح زیادہ کریں. لوگ جن مرضی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سامان کھول کے رکھ رہا ہے، کوئی بیگ کو جھانک رہا ہے، کوئی اوپر رکھ رہا ہے. چھوڑے سب باتوں کو ہو جائیں گی اپنے وقت پر. آپ ذکر جاری رکھیں اور مسنون ذکر جاری رکھیں، تو انشاءاللہ ایک ایمانی اور تقوی والا سفر ہوگا. پھر دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. گھوڑا ہو، گدھا ہو، اونٹ ہو، کار ہو، جہاز ہو، سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، بحری جہاز ہو، کچھ بھی، وہ سب اللہ ہی کی رحمت سے ہمارے لیے مسخر ہوئے ہیں. تو اللہ ہی کی تعریف بیان کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اس پہ بیٹھ سکیں اور اپنا سفر جاری رکھ سکیں، ورنہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے. اگر ڈرائیونگ آ گئی اور گاڑی کا کنٹرول آ گیا تو کیا کہیں گے؟ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے. جو نہیں گاڑی چلا سکتے ان سے پوچھئے کہ ان کو کتنی بڑی بلا معلوم ہوتی ہے. تو بہرحال فوری طور پر اللہ کی تسبیح، اس کی تعریف، اس کی صفت، اور خاص طور پر اس موقع کی مناسبت سے اس کام کا ذکر کرتے ہوئے، اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا. ورنہ جہاز کا ایک بہت بڑا ہیوج
جو بینگ ہے وہ ہوا میں اڑے اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھ 300 لوگ اور اس کے ساتھ سب کا سامان اور پھر جہاز چلنے کا پیٹرول اور پانی، وہ سب کچھ اس میں لدا ہوا اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. انبلیویبل. کس نے توفیق دی، کس نے عقل دی، کس نے سمجھ دی، کس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ ہوا کو مسخر کر لے اور اس سارے جہاز کو مسخر کر لے اور جہاز پہ اڑ کر وہ دوسری منزل پہ جا پہنچے. بحری جہاز پر بیٹھے ہیں تو بھی ایک سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے اور ایک اتنا ہیوج پہاڑ جتنا جہاز اوپر تیرتا چلا جا رہا ہے. کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے. تعریف اسی کی. تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. سفر انسان کو دنیا سے واپسی کا سفر یاد کراتا ہے، موت کی یاد آتی ہے اور لازمن دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اب واپس آتے ہیں یا نہیں. اور یہ سواری ہماری زندگی کا ذریعہ ہے یا موت کا؟ بہت سے لوگ جانوروں سے گر کے ہلاک ہو جاتے ہیں. ام حرام بنت ملحان شہید ہوئی تھی گھوڑے سے گر کر ایک جہاد کے سفر میں. اور آج کل گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، موٹر سائیکلز کریش کر جاتے ہیں، جہاز پہاڑوں پہ گر پڑتے ہیں. یو نیور نو کہ کب آپ کا سفر آخری سفر ہو جائے. تو ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. ابھی تو اس کام کو جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں وہ کام تک پہنچتے ہیں یا پھر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پھر اسی طرح یہ خیال بھی ستاتا ہے انسان کو کہ وہ پیچھے رہ گیا، وہ گھر میں رہ گیا، فلاں جدا ہے، بچے چھوڑ کے آئے ہیں، اس کو چھوڑا ہے. تو سوچے انسان کہ جا کہاں رہا ہوں؟ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کر رہے ہیں، وہی ساتھ ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. تو ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اللہ پہ توکل اور اس کی مدد کا خیال ذہن میں رہے. پیچھے پڑھیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پھر ایک اور دعا پڑھیے. سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے تو، بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. یہ دعا بھی بہت زبردست ہے. انسان جب اپنے پیاروں سے جدا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، سفر میں اکیلا ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ ساتھ ہوں بھی تو بھی میجورٹی پیچھے ہی ہوتی ہے، سارا خاندان نہیں، ٹبر نہیں اٹھ کے چل پڑتا. اور پھر آپ جب گاڑی کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ تنہائی میسر آتی ہے. اور پھر آپ سڑک پر ہیں یا ہوا میں ہیں یا سمندر میں ہیں تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے. اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ اپنے گناہ یاد آتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو تنہائی میں جس طرح اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح سب کے بیچ میں نہیں ملتا. سفر آپ کو الگ ہونے، جدا ہونے، تنہا ہونے کا موقع دیتا ہے اور خود اپنی ذات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنے اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے. اس لیے اس وقت انسان ایک طرف اللہ کی تعریف کرے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کا اعتراف. اللہ تو پاک ہے، ساری غلطیاں میرے اندر ہیں، میں نے اب تک جو بھی نافرمانیاں کی وہ دراصل میں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، بس تو مجھے معاف کر دے. ویسے بھی سفر میں دعائیں قبول ہوتی، تو اس وقت انسان کو کس دعا کی ضرورت ہوتی ہے؟ غلطیوں کی معافی. کوئی پتہ نہیں یہ سفر آخری سفر ہو تو اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لے. سفر سے پہلے بندوں سے بھی معافی تلافی کی جاتی ہے نا، تو سفر کے دوران اللہ سے معافی مانگی جاتی. اور معافی مانگنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اللہ بس تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی اور معاف کر ہی نہیں سکتا، تو نہیں معاف کرنا ہے، میں تیرے حوالے، تو مجھے معاف کر دے. اور اچھی بات ہے نا. اب آپ دیکھیں بعضوں کا جیسے کسی کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی
لیکن اگر وہ دل سے یہ دعا پڑھ کے سفر کر رہا تھا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس مرنے والے کی موت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور پیچھے والوں کے لیے بھی اطمینان ہوگا کہ میرا بچہ یا میرا رشتہ دار جب بھی گاڑی میں بیٹھتا تھا، جب بھی سفر کرتا تھا، دعا پڑھ کے بیٹھتا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں پڑھتے اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا لاس ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور روزانہ پڑھنا شروع کریں، اور خصوصاً لمبے سفر پر اور حج کے سفر پر۔ اب دہرائیے، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ آخری حصہ صرف وہی کہتا ہے جو ڈیسپریٹ ہو کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہتا اللہ تعالیٰ اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ نہیں کرنا ہے، آپ کریں نا۔ آپ کسی کو بھی کوئی کام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا میں کروں گا، اچھا کسی اور سے کہہ دیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہی کر سکتے ہیں اس کو، آپ نہیں کرنا ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ آپ کر دیں اور یہ کہنا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرنا ہے، ان دو میں فرق ہے نا۔ جب آپ کسی کو اتنی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں، اور پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس میں شدت آ جاتی ہے۔ اس دعا کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت آ جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اور یہ حقیقت ہے، لوگ کتنی مشکل معاف کرتے ہیں جو ان کے حق میں قصور ہوتے ہیں، اور لوگ معاف کرتے ہیں تب بھی اصل معافی اللہ کی ہے۔ تو اس لیے سفر میں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں۔ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ ایک اور روایت میں ولد کا لفظ بھی آتا ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس سفر میں بھلائی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے سفر کو آسان بنا دے اور اس کے فاصلوں کو کم کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں اس سفر کی تکلیف، پریشان کن مناظر اور اپنے مال اور گھر والوں کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر آپ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، اس سفر میں مجھے تو عطا کر کیا؟ البر، نیکی کی توفیق دے، نیکی کے مواقع دے، نیکی کرنا سکھا دے یا نیکی عطا کر، یہ سفر سراسر نیکی کا سفر بن جائے۔ والتقوی، اور تقوی عطا کر، میرے دل میں تیرا ہی احساس رہے۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور ایسے کاموں کی توفیق جن سے تو راضی ہو جائے، وہ کام سجھا دے، تیری رضا کے کام کروں۔ بعض اوقات ہم سوچ لیتے نا یہ کام بھی اچھا ہے، یہ نیکی کا ہے، لیکن کبھی نیت خراب ہو جاتی، کبھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور اینڈ آف دا ڈے محنت کر کے بھی بیکار جاتی۔ تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے، تو گویا اپنے آپ کو قابل نہیں بتاتے بلکہ اللہ کی توفیق سے ہی نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر دعا مانگتے ہیں اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، سفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قطعۃ من العذاب کہا ہے، عذاب کا ٹکڑا، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر چکے تو اپنے گھر جلد واپس لوٹ جائے۔ تو انسان جب سفر کرے، آپ دیکھیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونٹ کے مقابلے میں گاڑی کا سفر آسان ہے، کیا واقعی آسان ہے؟ نہیں، اونٹ کے سفر میں اگر ٹائم زیادہ لگتا ہے، ہچکولے زیادہ لگتے ہیں، تو گاڑی کے سفر میں شور اتنا ہوتا ہے، دھواں اتنا ہوتا ہے،
ساؤنڈ پولوشن، دھوئیں کی پولوشن، دیگر گاڑیوں کا ایک سیلاب، کیا آسان سفر ہے؟ نہیں. جہاز کا سفر جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو اٹ سیلف ایک ڈینجرس کام ہے، لیکن اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو متلی ہوتی ہے، بعض اوقات اور تکلیفیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس میں ایسے ایسے جھٹکے لگتے ہیں کہ لگتا ہے ابھی مرے کہ ابھی مرے، مخالف ہوائیں مل جاتی ہیں سامنے سے. سمندری سفر میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ طوفان آ جاتے ہیں، انسان ڈوبنے لگتا ہے، یا یہ کہ رستہ بھول جاتا ہے اور سفر اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ انتہائی تکلیف دہ سفر ہو جاتا ہے، یا انسان بیمار پڑ جاتا ہے آب و ہوا کی تبدیلی وغیرہ کی وجہ سے، یا بعض اوقات کچھ اور ڈاکو پڑ جاتے ہیں، کئی مشکلات آ جاتی ہیں. تو اس لیے کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، کہ اللہ ہمارے لیے سفر کو آسان کر دے. بعض اوقات وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ تھک جاتا ہے انسان، تو جب سفر آسان ہو جائے تو طویل مسافتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی مسافت نہ ہو. اس دفعہ مجھے اس کا بہت اچھی طرح تجربہ ہوا. جب میں یہاں سے کینیڈا گئی 14 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ تھی، کوئی درمیان میں سٹاپ نہیں تھا. اور ایک جہاز کتنا ہوتا ہے، جتنا بھی بڑا آپ کو اپنی جگہ پر ہی ہونا ہوتا ہے. جب میں یہاں سے چلی تو اس وقت صبح کے 7 ساڑھے 7 بجے تھے. جب میں وہاں پر اتری تو دن کے 1-1:30 بجا تھا. یہاں سے نکلی تب بھی روشنی تھی، اتری تب بھی روشنی تھی، حالانکہ 14 گھنٹے گزر چکے تھے. آپ یقین کریں کہ جب میں باہر آئی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ابھی یہیں سے کہیں سے آ رہی ہوں. مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا. لہٰذا وہاں سے اترتے ہی جہاز سے جب میں گاڑی پہ بیٹھی تو سیدھی میں کلاس میں گئی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں عام طور پہ یہاں گھر سے آتی ہوں اور سیدھی یہاں کلاس میں بیٹھتی ہوں، اور بالکل فریش اور حشاش بشاش. تو ان بہت ساری چیزوں کا تعلق بعض اوقات صرف فاصلوں سے نہیں ہوتا، کیفیات سے ہوتا ہے. اور وہ کیفیات ہمارا دل، ہماری فیلنگز، ہماری جسم، جان، قوتیں، یہ سب اللہ کے حوالے ہوتی ہیں. تو پورے یقین کے ساتھ دعا کیا کیجئے اور یہ مانگ کے چلا کیجئے کہ اللہ اس کو آسان کر دے. تو اس سے کیا ہوگا، سفر اٹ سیلف آسان ہوگا. آپ اس میں پڑھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کو آئیں گے، آپ کسی کی مدد کریں گے، خدمت کریں گے. آپ پر سفر آسان ہوگا تو آپ کا سفر پروڈکٹیو ہوگا، بر اور تقوی نصیب ہو جائے گا. اور جب آپ منزل پہ پہنچیں گے تب بھی آپ کچھ کام کریں گے تو آپ کو وقت نہیں ضائع ہوگا. اس کے برعکس اگر سفر مشکل ہو جائے تو انسان دوسروں کی خدمت کیا خود بھی دوسروں پہ بوجھ بن جاتا، مصیبت بن جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے. وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اور اس کی دوری کو ہمارے لیے کم کر دے، فاصلے کم کر دے. فاصلوں کو جو ہم ناپتے ہیں یہ بھی انسانی پیمانے ہیں، لیکن ان طویل ترین سفروں میں ان فاصلوں کے بودھ کا سمٹنا فزیکلی اگر نہ بھی ممکن ہو کہ 7-8 ہزار کلومیٹر کا سفر آپ جہاز پہ کر رہے ہیں، تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 1 کلومیٹر رہ جائے، وہ تو اتنا ہے ہی، لیکن آپ کو محسوس نہ ہو، یا یہ کہ آپ وقت پر پہنچ جائیں مقررہ مدت کے اندر. گاڑی کا پہیہ جو ہے وہ پنکچر نہ ہو، بس نہ ہو کہ اس کو چڑھاتے چڑھاتے آپ کلاس میں نہ پہنچ سکتے، جو وقت پر کسی جگہ نہ جا سکے. تو اس لیے یہ دعا بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اللہ اس کے فاصلوں کو کم کر دے. اور پھر اللہم انت الصاحب فی السفر. اب دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ سفر میں آسانی ہوتی ہے اگر ساتھی یا کمپینین اچھے ہوں. اچھے لوگوں کی کمپنی میں سفر کا بڑا مزہ آتا ہے. کبھی آپ نے اس کا تجربہ کیا؟ کچھ لوگ جیسے ان کے ساتھی جو ہوتے ہیں گاڑی میں یا ٹیکسی وغیرہ میں، جو لوگ ساتھ آتے ہیں یا اسکول بس میں آتے ہیں، تو ان کے اکٹھے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، باتیں کرتے کرتے سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ اکیلے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا لمبا سفر میں تو بہت بور ہو جاؤں گی. لیکن یاد رکھیے کہ بہترین ساتھی سفر کے اندر اللہ ہے. اس سے باتیں کریں، اس کا ذکر کریں، اس سے دعائیں کریں، اس سے مدد مانگیں، اس کی طرف جھک جائیں. والخلیفۃ فی الاہل، نہ صرف یہ کہ سفر میں آپ کے ساتھ بلکہ آپ کے گھر والوں میں پیچھے ان کا خیال رکھنے والا اور ان کی نگہبانی کرنے والا. یعنی سفر میں ایک دوسری بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دھیان بار بار پیچھے ہوتا ہے، خصوصاً اگر آپ اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر جائیں. اب آپ جا آگے رہیں اور دھیان آپ کو پیچھے،
کام کا حق کیسے ادا ہوگا؟ کیا تو آپ واپس چلے جائیں؟ پھر وہ بھی نہیں ہونا، نہیں جانا بھی ہے بھی، پھر پوری طرح جائیں نا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اپنے کام میں داخل ہوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پچھلے معاملات اللہ کے سپرد کریں. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ بے شک میں اس سفر کی تکلیف، وکآبۃ المنظر پریشان کن مناظر، وسوء المنقلب اور برے پلٹنے، فی المال والاہل مال اور گھر والوں میں، اس سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. کہ یا اللہ سفر کی مشقت سے بھی بچا، برے منظر سے بچا، اور جب واپس جاؤں تو گھر اور بچے اور گھر والے ہر چیز صحیح سلامت ہو. کتنا انسان سیکیور فیل کرتا ہے. دعا مانگ کے چلا، پیچھے کے لیے بھی خیریت، راستے میں اللہ کا ساتھ اور اس کا ذکر، مقصد پر فوکس، اور پھر راستے میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، ہر چیز ٹھیک رہی، خوشی خوشی سفر کیا، خیریت سے واپس لوٹے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کچھ اور بھی انسان مانگ سکتا ہے؟ یہ اتنی خوبصورت باتیں کس نے ہم کو سکھائی؟ یہ سب ہمارے دل میں ہوتی ہے نا، ہماری ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، احسان کرتے ہیں دوسروں پر. نہیں، یہ دراصل ہمارے ہی فائدے کے لیے. اللہ سے بڑھ کر ہمارے دل کو، ارادوں کو، ضروریات کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لہذا جو ہدایت اس نے بھیجی ہے اسی کو فالو کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. دعا دہرائیے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل